بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ منطق میری سمجھ سے باہر ہے. ویسے ایگریمنٹ ہوتا ہے جناب, ایگریمنٹ ہو رہا ہے جناب, غزہ کا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, وہاں پہ جناب فلسطینی جناب وہاں پہ خوش ہے, وہاں پہ ہم فوٹیجز دیکھ رہے ہیں جناب, وہ یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں, دے آر ہیپی اباؤٹ اٹ. اور جناب ان کے قیدی جو ہے وہ بھی ریلیز ہونے جا رہے ہیں ان قریب, اور وہ ایکسچینج آف پرزنرز بھی ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, اینڈ دے آر ویری ہیپی. ساری گلیاں خوشیاں منا رہی ہیں, سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں, ہر گلی میں وہاں پہ جناب جشن منایا جا رہا ہے. بٹ آن دا ادر ہینڈ پاکستان کے اندر ایز یوزول, آئی وڈ سے ایز یوزول, ہم لوگ جو ہیں یہاں پہ جناب اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ ہم اپنی پراپرٹی, اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسی, ان کے لوگوں کو جناب نشانہ بنا رہے ہیں, اپنی پراپرٹی کو یہاں پہ خراب کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو ضائع کر رہے ہیں, ان کو آگے لگا رہے ہیں. اپنے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں کو جنہوں نے شہادتیں نوش فرمائی دہشت گردی کے خلاف, ان کو مار پیٹ رہے ہیں سڑکوں پہ. واٹ امپریشن آر وی گیونگ؟ ٹھیک ہے, دنیا کہاں جا رہی ہے؟ جن کا مسئلہ ہے وہ حل کر کے بیٹھے ہوئے, وہ اس مسئلے پہ خوش ہیں, ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے, اور پھر میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا, میں دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں, فلسطینی جو ہے ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں, ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہر انٹرنیشنل فورم میں ہم نے فلسطینیوں کا کیس لڑا ہے, آج تک لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور لڑتے رہیں گے. یہ نہیں کہ ہم لڑنا بند کر دیں گے. ہر انٹرنیشنل فورم پہ ہم ان کا کیس لڑتے رہے ہیں, مورلی ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں, ہر طریقے سے ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں, اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتیاں ہوئی ہیں اس کے لیے جناب ہم ہر جگہ کھڑے ہو کے ہم نے تقاریر کی ہیں, ہم نے پروٹیسٹ لانچ کیے ہیں, اور انٹرنیشنل فورمز پہ جہاں پہ بہت بہت بڑے بڑے سورمے آئی وڈ سے وہاں پہ بس کر جاتے ہیں یا ان کی بس ہو جاتی ہے, ہم لوگوں نے, پاکستان نے فلسطین کا کیس لڑا ہے. لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنی ملک کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ یہاں پہ احتجاج کس چیز کا کر رہے ہیں. مجھے آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ, سیریسلی آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. اتنے بڑے لیڈر تھے یاسر عرفات صاحب, ہم ان کی بھی عزت کرتے رہے ساری زندگی, بہت بڑے فلسطینی لیڈر تھے, لیکن انہوں نے بھی جاتے جاتے بھی کبھی بھی ایک لفظ فلسطین کی فیور میں نہیں بولا. سو مچ سو کہ پریزیڈنٹ پرویز مشرف صاحب نے ان کے آخری دورہ جو تھا یہاں پہ یاسر عرفات کا, اور یہاں پہ کچھ گھنٹے انہوں نے قیام کیا, اور پریزیڈنٹ پرویز مشرف اس وقت جناب واز ان دا کوریڈورز آف پاور, ہی واز دا چیف آف آرمی اسٹاف, ہی واز دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. انہوں نے ریکویسٹ کی, بار بار ریکویسٹ کی کہ جناب ایکسیلنسی say a few words in favor of کشمیر, لیکن انہوں نے نہیں کوئی لفظ بھی, ایک سینٹینس بھی کشمیر کی فیور میں نہیں بولا تھا. دس از ویری انفارچونیٹ بٹ دس از پارٹ آف ہسٹری. اور اس کے بعد وہ انڈیا چلے گئے. لیکن بیک ٹو دا سیم ٹاپک, ہم آج بھی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں جو ہوئی ہیں اس کے لیے ہم جناب سراپا احتجاج بنے ہیں, لیکن ہم اپنے ملک کے اندر یہ کرنا بند کریں. enough of it, we should not do it. میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا, اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے انہوں نے بڑے کھل کے سٹیٹمنٹس دے دی ہیں. میرے خیال میں اس سے زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ سٹیٹمنٹس نہیں دی جا سکتی. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیت کی جائے, جناب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب بات چیت کی جائے, دہشت گردوں سے بات چیت کی جائے, ٹھیک ہے, بات چیت ہم کئی مرتبہ کر چکے ہیں, کئی مرتبہ بات چیتیں ہو چکی ہیں. یہاں سے کئی لوگ ایسے ہیں, میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, جو کرتا دھرتا تھے, اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی جا کے ان سے بات چیت کر چکے ہیں, لیکن پھر بھی حل نہیں نکلا. سو پھر آپ کیا اجازت دیں گے؟ کون سا ملک ایسا ہے جو اپنے گھر میں دہشت گردی ہو رہی ہو اور وہ کہ جناب ہم اس کو ختم نہیں کرتے اور ہم بات چیت کریں گے؟ کہیں نہیں ہوتا ایسے. اس کو ڈیل کرنا پڑتا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے دہشت گرد ہمیں ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اسی طریقے سے ہمیں ان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. سو بات چیت مشکل ہو جاتا ہے, نہیں کی جا سکتی. بات چیت کئی مرتبہ ہم کر چکے, کئی سالوں سے ہم کر چکے. ان کو 40 سال سے زیادہ ہم نے اپنا ایمان بنایا, ہم نے اپنی یونیورسٹیز میں, اپنے کالجز میں ان کو ایجوکیشن دی, ہم نے اپنے گھروں میں ان کو ٹھہرایا, ہم نے ان کے ساتھ اس سے زیادہ بہتر سلوک کوئی بھی دنیا کا ملک نہیں کر سکتا, اتنے بڑے ریفیوجیز کو نہیں کیٹر کر سکتا جو ہم نے کیا. لیکن پھر بھی دوحہ ایگریمنٹ دیکھ لیں یا کوئی بھی ایگریمنٹ دیکھ لیں, آج بھی افغانستان کی سرزمین جو ہے
وہاں پہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور دوحہ ایگریمنٹ کی وائلیشن کھلا ہو رہی ہے. اور اس کے بعد وہاں سے افغان گورنمنٹ جاتی ہے, اٹھتی ہے, ان کے جناب وزیر اٹھتے ہیں, وہ جا کے انڈیا چلے جاتے ہیں, وہاں پہ اپنی پینگیں بڑھانی شروع کر دیتی ہیں. سو کیا سگنل مل رہا ہے آپ کو؟ بات چیت نہیں. جو لوگ ادھر ہیں, جو دہشت گردی ملک کے اندر پھیلا رہے ہیں, ان کے ساتھ بات چیت مشکل ہو جائے گی, نہیں ہو سکتی. میرے ساتھ موجود ہیں جناب طارق رشید صاحب, ویری ڈیئر فرینڈ, استاد محترم بھی ہیں جناب, اور محمد علی درانی صاحب انفارمیشن منسٹر بھی رہ چکے ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جی, آپ تشریف لائے. جنرل صاحب, بات چیت والی کیڑی گل ہوندی, من نہیں سمجھ آئی, تسی سمجھا دو. میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں ڈی ایس ایس کا, آپ نے ساری زندگی سرو کیا ہے جناب فوج میں. آپ 2007 میں بلوچستان میں بھی سرو کرتے رہے اور 4 سال وہاں پہ سرو کرتے رہے, ٹھیک ہے. تورخم تافتان بارڈر ہو, جہاں پہ بھی ہو, مطلب آپ کے سامنے تو ساری چیزیں کھلی ہیں, ٹھیک ہے. سو آپ بات چیت کریں گے وہاں پہ جا کے؟ دیکھیں, میں جیسے آپ نے کہا 4 سال ایز اے سینئر ملٹری کمانڈر رہا, 2007 سے 2011, اور اس وقت افغانستان میں الیکٹڈ گورنمنٹ تھی, اور وہاں پہ افغانستان نیشنل آرمی کے کمانڈر, آئی ایس ایف کے کمانڈر, نیٹو کے کمانڈر, ہم ان سے ملتے رہتے تھے سینئر رینک کے. اور ایک دفعہ ہماری ان سے میٹنگ ہوئی تو کہنے لگے ہم نے قندھار کلیئر کر دیا ہے. ان کا جنرل تھا افغانستان نیشنل آرمی کا. ہم نے کلیئر, میں نے کہا اگر آپ نے قندھار کلیئر کر دیا ہے تو آپ نے وہاں بی ایل اے کے کیمپس نہیں دیکھے؟ ہمیں پتا تھا ان کی لوکیشنز کا. تو پہلے چپ کر گیا ایک دم, اور پھر کہنے لگا ہاں دیکھیں وہ وہاں بالکل موجود ہیں, لیکن انہوں نے وہ کیمپ ختم نہیں کیے. اچھا. اور ہم نے بھی اپنا ریزالو شو نہیں کیا جیسے ابھی شو کر رہے ہیں کہ ایک پاکستانی کی جان ہمیں پورے افغانستان سے عزیز ہے. تو دیکھیں, یہ جو را ہے, موساد ہے, یہ دونوں پاکستان میں بدنامی پھیلانا چاہتے ہیں. اور طالبان کو جتنا ہم نے سپورٹ کیا دنیا میں, وہ کسی نے سپورٹ نہیں کیا. 70% افغانستان کا جو ٹریڈ ہے وہ پاکستان پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ان کی ڈیلی لائف ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہے, ہم ان کی لائف لائن ہے. بالکل. ہم نے 4 سے 5 ملین ریفیوجیز کو اپنے پاس رکھا, ابھی بھی 2.5 سے 3 ملین بیٹھے ہوئے, اور دہشت گردی ختم ہی نہیں ہو رہی. اور آپ نے جیسے متقی صاحب کا, امیر خان متقی کا ذکر کیا, پاکستان 2 سے 3 دن سے زیادہ وزٹ نہیں کیا انہوں نے کبھی بھی. 6 دن کا وزٹ کر رہے ہیں انڈیا میں. بھائی 6 دن کیا کر رہے ہو؟ میرا مطلب ہے کہ وزٹ فارملی 2-3 دن کے ہی ہوتے ہیں. 6 دن کیا, پورے ہفتے کا وزٹ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے. اور وہاں جا کے وہ جے شنکر جو نمونہ سا جو ان کا وزیر خارجہ ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے کہ دہشت گردی کی تھریٹ جو ہے پاکستان سے, وہ افغانستان کے لیے اتنے بڑا چیلنج ہے جتنا ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے. اور وہاں سے بیٹھ کے پاکستان کے بارے میں کامنٹس کر رہے ہیں. تو یہ سارے جو ہیں اوپر سے طالبان بنے ہوئے ہیں, پیچھے سے اسرائیل سے بھی سپورٹ لیتے ہیں, را سے بھی سپورٹ لیتے ہیں, اور پیسے دے کے جو مرضی ان سے کام کرا لیں. اور ہمارے ملک میں جو تحریک طالب لبیک پاکستان جو کر رہا ہے کام, دیکھیں پاکستان کا غزہ سے فاصلہ 3000 کلومیٹر دور ہے. ان کے جو ہمسائے ہیں جو ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہوتے ہیں اسرائیل کی اٹراسٹی سے, ویسٹ بینک, غزہ میں, اردن, مصر, شام, لیبنان, کوئی وہاں سے آپ نے پروٹیسٹ سنا کبھی؟ کوئی پروٹیسٹ ادھر نہیں ہو رہا. 3000 کلومیٹر دور اس جگہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے کہ جو نظریاتی مملکت ہے, جس میں آپ کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, وہ جو بنا ہی اسلام کے نام پہ, ادھر ہی توڑ پھوڑ کر رہے ہو, اسی ریاست کے مطلب اس کو کمزور کر رہے ہو. تو یہ ان میں کلیئرٹی نہیں ہے. اسٹیٹ آف پاکستان کو ریلائز کرنا پڑے گا کہ انف از انف. قانون کو حرکت میں آئیں, ان کو بلیک لسٹ کریں, ان پہ مقدمے بنائیں, ان کو ایگزیکیوٹ کریں. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اور افغانستان کو بھی جو ہے ایک اسٹرانگ میسج دینا چاہیے. پاکستان دیکھیں دنیا کی طاقتور ترین ملک میں سے ایک بن گیا ہے. آپ نے دیکھ لیا 4 دنوں میں اپنے سے 6 گنا بڑے ملک کو بالکل گھٹنوں پہ وہ آ گیا. اور اب عجیب عجیب بونگے بیان دے رہے ہیں بیٹھ کے وہاں. دیکھیں مودی کو دیکھو کیا کہہ رہا ہے کہ جی آپریشن سندور 2 جو ہے ابھی رہتا ہے, چل رہا ہے. ان کی آپ نے, میں نے ایک ویڈیو دیکھی, وہ مذاق اڑا رہا ہے مودی کا, کیونکہ مودی کہہ رہا ہے کہ میری رگوں میں خون نہیں سندور ڈھونڈ رہا ہے, دوڑ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں پاگل ہو گئے, او بھائی اس کو سندور کا ٹیکہ لگاؤ, اس کو سمجھ آ جائے گی. اور وہ امیت شاہ کو دیکھیں کیا بیان دیا ان کا وزیر داخلہ, وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں مسلم پاپولیشن بڑھ رہی ہے, یہ انڈیا میں مسلمان بنگلہ دیش اور پاکستان سے انفلٹریٹ کر کے آ رہے ہیں. بھئی آپ کا بارڈر نہیں ہے, ہم کیسے انفلٹریٹ کر کے وہاں جا سکتے ہیں؟ پہلے بنگلہ دیش آپ کو بڑا عزیز تھا جب حسینہ واجد کی گورنمنٹ تھی. اب گورنمنٹ وہاں صرف چینج ہوئی ہے, پاپولر گورنمنٹ آ گئی ہے,
ڈاکٹر یونس صاحب اس کے وہ ہیڈ ہیں, اب وہ کہہ رہے ہیں وہاں سے انفلٹریٹ کر رہے ہیں. تو یہ انڈیا کا جو دوگلا چہرہ ہے اور طالبان کا دوگلا چہرہ پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے. ہمیں فیصلے پاکستان کے مفاد کو سامنے رکھ کے کرنے چاہیے, اور جو بھی پاکستان کی اسٹیٹ کو انڈرمائن کرے اس کو رuthless طریقے سے ایلیمینیٹ کرنا چاہیے. ساری دنیا ایسے کرتی ہے, ساری دنیا سے کرتی ہے. مطلب کوئی کسی کو ایج نہیں دیتا. آپ کسی بھی ٹیریٹری میں چلے جائیں, اس وہاں پہ جا کے آپ اس طرح کی حرکت کر کے آپ دیکھیں مصر میں شرم الشیخ پہ جو مذاکرات ہوئے ہیں, اور سب سے بڑا بارڈر مصر کا ہی لگتا ہے غزہ اور اسرائیل کے ساتھ, انہوں نے ایک بیچارے فلسطین کو اپنے ملک میں نہیں آنے دیا. فیلاڈیلفیا کوریڈور بند رکھا انہوں نے, اور اپنے ملک کی مفاد کے ساتھ وہ فیصلہ کرتے ہیں. ہمیں اسلامی ملک میں اسلام کو خطرہ لگا رہتا ہے, پتہ نہیں کون سا خطرہ ہے بھائی. خطرہ ہمیں ہندوستان سے ہے, فتنہ ہمیں یہ ایکسٹریمزم سے ہے جو افغانستان میں پڑ رہا ہے. تو پاکستان کے مفاد کو فیصلے کریں, اور اس میں ان پلیزنٹ فیصلے کرنے پڑتے ہیں, اور ہمیں یہ چھوٹا گند بند صاف کرنا ہوگا, اور بیسک چیزیں ٹھیک کرنی ہوں گی. تو پاکستان آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے, سیاسی لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ, اس کا پورا ادارک ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستان سے ہم یہ گند صاف کریں گے, اور ہر آنے والے دن کے ساتھ پاکستان انشاءاللہ مضبوط سے مضبوط تر ہوگا انشاءاللہ. جی درانی صاحب, جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے افغانستان کے اندر, اور جس طریقے سے وہاں کی گورنمنٹ جس طریقے سے ایکٹ کر رہی ہے, جیسے دن جا کے انڈیا میں بیٹھ جائیں گے, وہاں پہ جناب مل کے ہمارے ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ ہمارے دشمن بنے بیٹھے ہیں, ہمارے خون کے پیاسے بنے بیٹھے ہیں انڈیا کے اندر, بیٹھ کے افغان گورنمنٹ کے لوگ وہاں پہ سینئر آفیشلز بیٹھ کے متقی بیٹھ کے وہاں پہ بیانات دے رہے ہیں, ان کے سینئر قیادت وہاں پہ انڈیا کی بیان دینا شروع کر دے, تو دیٹ از اے سیریس ایشو, اٹس اے سچویشن. اور اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے, نمبر ون. اینڈ سیکنڈلی ایسی چیز کرنی چاہیے جو ونس فار آل ہو, اور یہ روز جو کراپ اپ ہو جاتی ہیں چیزیں یہ ختم ہو جائے. از دیر اے پاسبلٹی کہ ایک ونس فار آل ہی سارا کوئی اسٹیپ لیا جائے تاکہ ایک باری کام ختم ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خان صاحب, میں بچپن سے افغانستان کے ساتھ میرا بڑا ایک قریبی تعلق رہا ہے, افغانوں کو بھی بہت قریب سے دیکھا ہے, کس حد تک جا کے ہم نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے. مطلب وہ ہمارے گھر میں رہے ہیں, ہمارے گھر کے فرد کی طرح. ان کے کسی دکھ سے ہم نہیں نکلے ہیں, لیکن آج جب دکھ پہنچتا ہے ان کی طرف سے تو ہمیں بہت کرب ملتا ہے اور دکھ ملتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں ان کی ٹریٹس بھی جانتا ہوں, ان کی ڈپلومیسی کو بھی جانتا ہوں, ان کی مطلب وے آف آپریشن کو بھی جانتا ہوں. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں ایک تھوڑی سی مختلف بات کرنا چاہوں گا. جی. باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک. وہ ایک انگلش کا محاورہ ہے, ویسے پنجابی کا بھی ایک ہے, لیکن انگلش کا ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈ. ہم نے بول بول کے اپنی غربت کا بول بالا کر دیا. ہم نے بول بول کے اپنی کمزوریوں کو بالا کر دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت آپ پاکستان کا سٹیٹس دیکھیں, یہ اللہ کی مہربانی سے یہ وہ ملک ہے جس کی فوج اور جس کے عوام نے مل کے انڈیا کو دن کے روشنی میں جو ہے نا ناکوں چنے چپوائے, اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں آج جو پاکستان کا ماشاءاللہ دبدبہ ہے, امپیکٹ ہے, وہ واضح ہے. اور یہ سب کچھ ہم نے کوئی چکر دے کے نہیں ہندوؤں کی طرح لیا, ہم نے بالکل ارن کیا ہے اس سٹیٹس کو. اس سٹیٹس کے ساتھ ہمیں جو آپریٹ کرنا چاہیے وہ بہت ہی ٹیکنیکلی آپریٹ کرنا چاہیے. دیکھیں جی, ایک بات تو یہ ہے کہ جہاں تک افغانستان کی طرف سے جو بھی دیکھیں, کوئی چور جو ہوتا ہے وہ درخواست کرنے کے اوپر چوری سے باز نہیں آتا. کوئی ڈاکہ جو ہے وہ تقریر سے نہیں روکتا. ٹھیک ہے نا جی. ڈاکو کو روکنے کے لیے آپ کو اپنی پروٹیکشن بنانی پڑتی ہے. اور میں ڈی جی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ کو اور ایون آرمی چیف کی اسٹیٹمنٹ کو بہت ویلیو کرتا ہوں, کیونکہ میں گورننس کو جانتا ہوں کہ گورننس کے گیپس جو ہیں وہ پر اتنے خوبصورت جوان جو ہیں وہ اپنے خون سے پورے کر رہے ہیں. یہ ہماری گورننس کے گیپ. نیشنل ایکشن پلان جو آپ لوگوں نے بنایا 14 میں, پھر 21 میں اس کے 14 پلان, مجھے بتائیں اس نیشنل ایکشن پلان کو کتنا آپ نے گراؤنڈ پہ ایگزیکیوٹ کیا؟
پھر آپ یہ مجھے بتائیں، آپ جا کے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اٹھائیں کہ کاؤنٹر ٹیررزم کی رسپانسبلٹی کس پہ جاتی ہے؟ وہ تو گورنمنٹ پہ جاتی ہے. آپ نے ہر چیز اٹھا کے، ہم چونکہ اپنے ملک میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، ہم نے ہر چیز کی ذمہ داری اٹھا کے فوج پہ ڈال دی ہے کہ وہ جو ہے وہ میزائل پروگرام بھی وہی دیکھ رہی ہے، وہ ایئر فورس کو بھی وہی رن کر رہی ہے، آپ کی ٹیکنالوجی کو بھی وہی لے کے چل رہی ہے، بام کو بھی وہی لے کے چل رہی ہے. اب یہ ہے کہ جو دہشت گردی ہے اس کو بھی 100% وہ اپنی جانوں سے اس کی آگ کو بجھا رہے. یہ تو ایک سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ڈپلومیٹک گیپس ہیں وہ پھر آپ فوج پہ ڈال دیتے ہیں. بھائی ویئر از فارن آفس؟ کہاں ہے آپ کی ڈپلومیسی؟ اور اتنی بڑی دنیا کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسپیکٹ دی ہے، اتنا سٹیٹس دیا ہے کہ سعودی عرب کا آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، امریکہ آپ کو رسپیکٹ کر رہا ہے، آپ کے حق میں جو ہے امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ آپ کے ویو پوائنٹ کو پروپوگیٹ کر رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ایک ملک آپ کا ہمسایہ اس کو اٹھتا ہے، وہ جا کے انڈیا چلا جاتا ہے اور انڈیا سے بیانات آنے شروع ہو جاتے ہیں اور جناب پاکستان کے اندر ٹیررزم شروع ہو جاتا ہے. نہیں، میں اس کے بارے میں یہ ڈیمانڈ کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو جو 14 پوائنٹس ہیں نیشنل ایکشن پلان کے، اس کو رات دن لگا کے ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے. ہم بیان جی ابھی میں آپ کو بتا دوں، مطلب ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو کل کی سٹیٹمنٹ تھی وہ دل سے روتے ہوئے انسان کی ایک سٹیٹمنٹ تھی. لیکن آپ کے انفارمیشن منسٹر کی بھی پرسوں وہی سٹیٹمنٹ تھی، مطلب انہوں نے اس کی سٹیٹمنٹ کو ٹو کیا. لیکن بات یہ ہے کہ کیا سٹیٹمنٹ سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو بات وہی ہوگی کہ ایکشن اگر آپ نہیں جی بالکل. انہوں نے جو فیصلے ہوئے حکومتی مشینری پوری کی پوری، ٹھیک ہے نا جی، وہ اپنے ذاتی انٹرسٹس کے لیے کام کر رہی ہے، اپنے پولیٹیکل اکاؤنٹس کو سیٹل کرنے کے لیے کام کر رہی ہے. ہم جو ہے اپنے پولیٹیکل، اب میں 9 مئی کی بات آتا ہوں، 9 مئی کا میں مدعی ہوں خود، لیکن ایک کیس ایسا نہیں بنایا حکومت نے جس میں کہ کسی کو سزا دلوا سکتے ہیں، بلکہ انہوں نے اس ساری چیز کی ذمہ داری جو ہے وہ خود جو ہے اپنے سیاسی اچیومنٹس کے لیے اس کو استعمال کیا. تو لہذا اس وقت کا جو ہماری ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں حکومت کو چاہیے کہ وہ پنجابی کا منجی تلے اپنی ڈانگ پھرن، اور وہ تمام گیپس جو انہوں نے گورننس کے پیدا کیے ہوئے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. اب بہت خوبصورت بات کی جنرل صاحب نے بھی، بھئی جب فلسطین میں ظلم ہو رہا تھا اس وقت یورپ میں جلوس نکل رہے تھے. آج جب ہماری کوششوں سے، دنیا کی کوششوں سے سیٹل ڈاؤن شروع ہوا تو ہماری سڑکیں بند پڑی ہیں. بھئی میں ان سڑکوں کی بندش کو نہیں مانتا. یہ سڑکوں کی بندش ان کی طاقت کی وجہ سے نہیں ہے 500 لوگوں کی، یہ ہماری بری گورننس ہے. کیا ہم خود اپنے آپ کو ڈی فیم کر رہے ہیں؟ پورا اسلام آباد میرا بند کیا ہوا ہے اور بغیر بتائے بند کرتے ہیں. میں گھر سے نکلتا ہوں تو آگے کنٹینر لگا ہوتا ہے. پر یہاں کون آ گیا مجھے دکھا دیں. اور پھر اتنی بڑی پولیس، اتنی بڑی جن کو اگر کوئی سیاسی فائدہ لینا ہو تو راتوں رات ہر چیز بدل دیتے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ بالکل ٹھیک. ہمیں کیوں تنگ کر رہے ہو یار؟ ہمیں کیوں ڈی فیم کر رہے ہو؟ دنیا کے سامنے ہمارا کیوں امیج بنا رہے ہو کہ ہم جو ہے چار مطلب جو مظاہرین ہیں ان کو نہیں ہم سنبھال سکتے، ہم کنٹینروں کی دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں. کمیشن ملنا ہے تمہیں کنٹینر لگانے. کہاں ہے پولیس؟ کہاں ہے وہ؟ دیکھیں اتنے لوگوں کو تو پولیس چاہے تو ویسے ہی اٹھا کے لے جائے، اٹھاتے رہے. مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ میں نہیں اس کو اپنے ذہن میں جسٹیفائی کر پاتا کہ کیوں. بالکل ٹھیک ہے. جب وہاں پہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے، وہاں پہ ایگریمنٹ میں وہاں پہ غزہ کے لوگ فلسطینی خوشیاں منا رہے ہیں، وہاں پہ سڑکوں پہ خوشیاں منا رہے ہیں، اور آپ یہاں پہ شروع ہو گئے 2 سال آپ کو ہمارے راستے بند کر دیے. ہمیں 2 سال سے وہاں پہ جب سارا کچھ چل رہا تھا وہاں پہ 2 سال تک کبھی کچھ نہیں ہوا. اور آج پورا یہ ایٹ دس پرٹیکولر مومنٹ دیٹ شوز کہ دیر از سم تھنگ رانگ سم ویئر، اور کسی کے اشارے پہ اپنے اندر کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، واپس آتا ہوں اس کے بعد. ساری باتیں ٹھیک ہے جی، لیکن پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اور میرے خیال میں تیسری مرتبہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہماری سڑکوں پہ احتجاج کس چیز کا ہے، جبکہ جن کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے ہمارا بھی وہی مسئلہ ہے، لیکن جن کا مسئلہ ہے، ایکچوئل مسئلہ ہے، وہ
خوشیاں منا رہے ہیں کہ ان کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے, اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ ان کے جناب وہاں سے جو ہوسٹیجز تھے ان کو ریلیز کر دیا جائے گا اگلے کچھ گھنٹوں میں. ہم کس چیز کا احتجاج کر رہے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے. ہم اپنی پراپرٹی کیوں ڈسٹروائے کر رہے ہیں, ہم اپنے یہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز والوں کو کیوں مار رہے ہیں سڑکوں پہ, میری سمجھ سے باہر ہے یہ. سو دیر از سم تھنگ رانگ سم ویئر. ہم نے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے, اس میں خیر دو رائے ہے ہی نہیں ہے. لیکن جنرل صاحب آپ نے بڑا کلوزلی اور درانی صاحب نے بڑا کلوزلی ان چیزوں پہ بات کی ہوئی ہے اور اس پہ کام بھی کیا ہوا ہے. یہ جو دینی مدرسے ہیں ان کی رجسٹریشن کوئی نہ کوئی وجوہات کبھی نہ کبھی سامنے آ جاتی ہیں. سو ون وے اور دی ادر رجسٹریشن ختم ہو جاتی ہے, پروسیس شروع ہوتا ہے, ساری چیزیں ڈیٹاز بن جاتے ہیں, اور جب ان کو رجسٹر کرنے کا وقت آتا ہے تو کسی نہ کسی کو ایج مل جاتا ہے, کسی کو چھوڑ دیا جاتا ہے, کسی کو رکھ دیا جاتا ہے, اور پھر ساری چیزیں فزل آؤٹ ہو جاتی ہیں. وائی؟ دیکھیں آپ, میں اس پہ آتا ہوں, بٹ اس سے پہلے جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے. جی سر. اس کے لیے نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا. ٹھیک. پہلے بھی اس میں 20 پوائنٹ سے, پھر 2014 میں اس کو کر کے 2021 میں اس کے 14 پوائنٹ کر دیے گئے. اس میں صرف جو پوائنٹ نمبر 1 جو فوج کا ہے پرٹین کہ اس دہشت گردی کا کلا کامہ کرنا ہے, اس کے علاوہ 13 پوائنٹس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا. ٹھیک. بھائی کسی نے ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی, کسی نے جوڈیشل ریفارمز کی, مطلب سب سے ابھی جو دیکھیں رپورٹ آئی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی, اس نے کہا کہ پاکستان کے کرپٹ ترین اداروں میں نمبر 1 پولیس ہے. یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے. نمبر 2 ادارہ جوڈیشری ہے, اور نمبر 3 ادارہ جہاں یہ کانٹریکٹنگ ہوتی ہے. اب جس ملک میں ایک انٹرنیشنل ان بائسڈ ویو اس طرح سے لے کہ کرپٹ ترین پولیس ہے, جوڈیشری ہے, اور نمبر 3 پہ کانٹریکٹنگ ہے, ساروں کو دیکھیں ریلیشن پبلک سے, تو کدھر گئی گورننس؟ ٹھیک. کہاں گئی ان کی اکاؤنٹیبلٹی؟ تو ہمیں ایک روتھلیس سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی لانا ہوگا جہاں پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں. اگر آپ منسٹر بنتے ہیں, آپ کسی کا ہیڈ آف آرگنائزیشن بنتے ہیں, گورنمنٹ آپ کو بڑا لک آفٹر کرتی ہے. اب یہ طالبان کو جنہوں نے لا کے بسایا, ویپنز کے ساتھ فیملی کے لا کے پاکستان میں بسایا, کوئی ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی؟ ہم سے ایسٹ پاکستان علیحدہ ہو گیا, ہمارا ایک بازو, اب وہ پھر ہم سے جڑ رہا ہے بیکاز ہمارے دل جڑے ہوئے ہیں, ہم 2 بھائی ہیں. اب وہ پاکستان میں حکومت صرف چینج ہوئی ہے, اور ان کی جو یوتھ ہے اور ان کے سمجھدار بزرگ لوگ ہیں وہ پاکستان سے جڑنا چاہتے ہیں, وہ ہمارے سے ڈیفینس ایگریمنٹ ہم کریں گے, جو کچھ بنگلہ دیش کی سپورٹ کے لیے وہ ہم کریں گے. ہم ڈیفینس ایگریمنٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ, وہ ہم سے کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے آپ کو پتا ہے یہاں سے اگست کے مہینے میں ان کے ڈیفینس ڈیلیگیشن ہو کے گئے, ہماری بات چیت چل رہی ہے, وہ ہم سے ڈیفینس اکوپمنٹ بھی لینا چاہتے ہیں. تو جو کچھ پاکستان سے ہو سکا بنگلہ دیش کی حفاظت کے لیے, سولیڈیرٹی, ان کی پروگرس ہم کریں گے ان کے ساتھ, بیکاز ہمارا ماضی ایک ہے, ہم نے اکٹھے جدوجہد کر کے پاکستان. This agreement will be based on ملٹری ہارڈ ویئر کی صرف ایکسٹینشن تک ہوگا یا کیا؟ وہ رانا صاحب انہوں نے ڈیزائر شو کیا کہ پاکستان سے وہ ڈیفینس اکوپمنٹ لینا چاہتے ہیں. اکوپمنٹ کی حد تک ہوگا یا اس سے آگے بھی جا سکتا ہے, جیسے ہمارا ایگریمنٹ ہوا سعودی عربیہ سے؟ بالکل ہو سکتا ہے, اور ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے. تو یہ بہت بڑی پاکستان پہ اٹیک یا بنگلہ دیش پہ اٹیک وہ سمجھا جائے گا جیسے ایک دوسرے اس پہ حملہ ہو گیا, تو کیوں نہیں ہم کر سکتے ہیں. اور پاکستان تو دیکھیں ہمارے قائد اعظم جو فارن پالیسی دے کے گئے, اس کا نمبر 1 پوائنٹ یہ تھا کہ فرینڈشپ ود آل, انیمیٹی ود نان. اور دوسرا اس نے کہا ٹو شو سالیڈیرٹی ود مسلم اسپیشلی ود عربس. ہم تو دنیا میں جہاں مسلمان ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے دیکھیں سینیٹر مشتاق صاحب غزہ پہنچ گئے کہ نہیں پہنچے؟ عرب وہاں سے نہیں پہنچے. قطر میں اٹیک ہوا, سب سے پہلے کون وہاں پہنچا؟ ہمارے پرائم منسٹر صاحب پہنچے. کوئی اور عرب وہاں گیا بیٹھ کے؟ قطر نے گانے ریلیز کر دیے پاکستان. ایران پہ اسرائیل کا حملہ ہوا تو ان کی پارلیمنٹ نے کس کو کہا تشکر پاکستان. سعودی عربیہ کو تھریٹ محسوس ہوئی, سب معاہدہ کس کے ساتھ کیا. اور ہم دیکھیں کسی بار ممالک کی پرابلم, اسرائیل کے ساتھ جنگیں ہوتے رہی عربس کی, ہمارے پائلٹ جا کے وہ لڑتے رہے, اور اسرائیل کے جہاز اگر کسی نے گرائے تو پاکستانی پائلٹس نے گرائے. یہ میں کہنا چاہ رہا تھا سر. میں میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں, میں ذرا تھوڑا افغانستان پہ آنا چاہتا ہوں. افغانستان میں ابھی جو سچویشن ہے, جس طریقے سے افغان گورنمنٹ لے کے چل رہی ہے چیزوں کو, اور مطلب کہ دے آر لائک شیکنگ دیئر ہینڈز ود آر اینیمی, ہارڈ کور اینیمی جو انڈیا اس کے ساتھ, اس کے بعد اس کا کیا امپیکٹ ہوگا ان دا ڈیز ٹو کم. جیسے کہ درانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں 6 دن, تسی بھی کہہ رہے ہو 6 دن رہنے کا کی مسئلہ ہوتا ہے بھائی,
بندہ 2-3 دن وزٹ ہوتا ہے. رانا بھائی کہ طالبان کا کیا پریچ کرنا چاہتے ہیں. طالبان دیکھو نا اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں. بریفنگ کی دے رہے ہوتے ہیں. طالبان چاہتے ہیں نا کہ پاکستان میں بھی اسلامی نظام آ جائے. یہ تو ریاستی اسلام کے نام پہ قائم ہوئی ہے. تو اگر طالبان کے اسلام کو اگر سمجھے اتنا پیار ہے تو وہ جو ہندو ہیں جو بت کو پوج رہے ہیں, جو سانپوں کو پوجتے ہیں, جو بتوں کو پوجا کرتے ہیں, جو گائے کو مطلب ماتا کہتے ہیں, جو مسلمانوں کے خلاف ہیں. مطلب ان کا وزیر داخلہ جب کہتا ہے کہ ہمارے یہاں مسلمان جو ہیں یہ ایکسٹریزم کر رہے ہیں اور ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے کیونکہ انفلٹریشن ہو رہی ہے. مطلب جو مسلمانوں کا دشمن ملک ہے, جو بتوں کا پجاری ہے, اس سے جا کے تم یار پینگے پڑھا رہے ہو, ان سے پیسے لے رہے ہو جا کے. یہ کس قسم کا اسلام ہے؟ تو یہ انہوں نے لبادہ اڑا ہے. اسلام سے کوئی ان کا تعلق نہیں ہے. اور جو آپ نے بات مدرسوں کی جی دیکھیں میں مدرسوں پہ آتا ہوں, میں اس پہ ضرور آتا ہوں کیونکہ اس میں آپ کی بڑا آپ نے انپٹ چاہیے آپ کی. کہ چائنا, ایران, رشیا, ہم تو چلے ہیں ہی ہیں, ہم اس چیز کو تو جیسے لے رہے ہاؤ ول چائنا, ایران اینڈ رشیا ٹیک دس تھنگ, جہاں پہ دوحہ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہو رہی ہو, جہاں پہ دوبارہ سے مشرومنگ شروع ہو جائے وہاں پہ دہشت گردوں کے افغان سرزمین پہ. How will these countries take it? دیکھیں ایک ہفتہ پہلے ماسکو فارمیٹ میں متقی صاحب کہہ رہے ہیں, امیر خان متقی, کہ ہم افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے. ہم افغانستان کی سرزمین کسی کو بھی اڈے وغیرہ نہیں دیں گے. بھرگرام بیس کی بات کر رہے تھے اور بیجنگ میں بیٹھ کے ہمارے ساتھ کہتے ہیں ہمیں سی پیک میں شامل کر لیں. تو ہمیں ان ملکوں کو استعمال کر کے چائنا کو, رشیا کو, ایران کو, انہیں پریشر ڈالنا چاہیے. بھائی ایگریمنٹ آپ کر کے اور آتے ہیں, ایکشن کہتے ہیں نا اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. تو بھائی آپ کے ایکشن اور ہیں اور سائن ڈاکومنٹس کر کے آ رہے ہو. تو ہمیں پاکستان کی انٹرسٹ سامنے رکھ کے ان سے بات کرنی ہوگی کہ اگر ہمارے پاس دیکھیں یہ لیوریج ہے, اس میں یہ رول چائنا, رشیا اور ایران کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ گورنمنٹ, متقی صاحب کی گورنمنٹ, بائیڈن نے جب ٹیک اوور کیا, پریزیڈنٹ بن گئے, تو اس نے کہا نہیں کہ جو ٹرمپ نے کہا کہ بائیڈن $40 ملین ہر ہفتے دے رہے ہیں ان کو, ان سے بھی سپورٹ لے رہے ہیں, انڈیا سے بھی سپورٹ لے رہے ہیں, قطر سے بھی پیسے لے رہے ہیں, سعودی عربیہ سے بھی لے رہے ہیں, ہمارے ساتھ بھی ایگریمنٹ کر رہے ہیں. تو مطلب ہمیں پاکستان کی انٹرسٹ سامنے رکھ کے ان سے بات کرنی چاہیے کہ انف از انف, اور زیرو ٹالرنس شو کریں وہاں سے آنے کے. سارے افغانیوں کو واپس جانا ہوگا, بارڈر پہ ہمارے میکنزم سخت کرنا ہوگا, اور کوئی آتا ہے اس کو پکڑیں یا تو مار دیں اور یا آپ اس کو جیلوں میں ڈالیں اور سزائیں دیں ان کو. اب دیکھیں مدارس جو پاکستان میں نیشنل ایکشن پلان کی ہم بات کر رہے تھے, اب میں جب بلوچستان میں آپریشن کمانڈر تھا 2007 میں, اس وقت بھی یہ سٹارٹ ہوا تھا. اس وقت بھی مدارس رجسٹر نہیں تھے. آج 2025 ہے تو آپ دیکھیں مطلب 28 سال ہو گئے, آج بھی رجسٹر نہیں ہے. مطلب آپ کی جو منسٹریز ہیں وہ مطلب مدارس رجسٹر ہی نہیں کر سک رہی ہے. مدرسوں کے میرے خیال میں, اور مدرسوں کے دیکھیں وہ کتنے ہیں, میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں مدرسوں کے 10 وفاق ہیں, 10 بورڈ بنے ہوئے ہیں, اور اس میں نوٹبلی دیوبندی ہے, بریلوی کا وفاق علیحدہ بنا ہوا ہے, اہل حدیث کا علیحدہ بنا ہوا ہے, اہل سنت والجماعت کا علیحدہ بنا ہوا ہے, اور شیعوں کا جعفریہ کا علیحدہ بنا ہوا ہے, پھر عورتوں کے بنائے ہوئے ہیں وفاق. تو دیکھیں ایک ملک میں بجائے کہ پاکستان ایجوکیشن سسٹم ہو, چاہے مدارس ہوں, گورنمنٹ سکول ہوں, انگلش میڈیم سکول ہوں, دے شوڈ بی پاکستان ایجوکیشن سسٹم. جیسے انڈیا میں ہے وہ پڑھائیں. یہاں انگلش میڈیم میں علیحدہ پڑھ رہا ہے, اردو میڈیم میں علیحدہ ہے. مدارس کا تو آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے کہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں. بالکل ٹھیک. دیکھیں ہم تو کہتے ہیں کہ دنیا میں اسلام میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے مسلک کی. بالکل صحیح, بالکل کہ آپ مطلب ہم سب مسلمان ہیں, جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے. بالکل صحیح. ہم کہتے ہیں نہیں جی, ہم فتوے لگاتے ہیں کہ نہیں یہ کافر ہے, یہ فلانا ہے. اور رانا صاحب کی اجازت سے میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ دیکھیں میں بلوچستان میں رہا, مجھے انسائٹ ہے. اب وہاں پہ بی ایریاز بنائے ہوئے ہیں, سرداروں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. معدنیات سے وہ پاکستان تو کہتے ہیں 68% معدنیات سے بھرا ہوا ملک ہے یہ. اب بھاگ بھاگ کے ٹرمپ صاحب جو ادھر آ رہے ہیں, رشیا سے دوستی کی پینگیں بڑھا رہا ہے, چائنا تو ہمارے ساتھ کھڑا ہی ہوا ہے. تو سب دنیا کس لیے ادھر آ رہی ہے؟ بیکاز یہ جیو اکنامکس کی دنیا ہے. وہ ابھی کہہ رہا ہے ٹرمپ, دوبارہ کہہ رہا ہے, پہلے تو اس نے کہا 145% ٹیکس لگا دیا چائنا پہ, جب اس نے کرٹیکل منرل بند کیے تو ٹیکس ہٹا دیا. اب اس نے دوبارہ, چائنا نے کہا ہم ایکسپورٹ دیکھ داکھ کے کریں گے, کہہ رہا دوبارہ لگا دوں گا. وہ پاکستان سے لے رہا آ کے. دیکھیں پاکستان کا جغرافیہ جو ہے نا, جو ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے, اللہ نے اس کو معدنیات سے بھرا ہوا ہے. اس میں اللہ تعالی کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ان کو گنے شمار نہیں کر سکتے.
آپ اگر نقشوں کو ویسے بھی دیکھیں تو میرے حساب سے پاکستان دنیا کے سینٹر میں ہے. بالکل صحیح. ایک طرف 1.5 ارب کا ملک ہے انڈیا, دوسری طرف 1.5 ارب کا چائنا ہے, سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں, مڈل ایسٹ ہے, سب کے روٹس آپ سے جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو انشاءاللہ ہم اس کو, اب پاکستان اپنا صحیح مقام حاصل کرے گا. ہم نے صرف اپنا گھر سیدھا کرنا. بالکل صحیح. وی ہیو ٹو کیپ آور ہاؤس ان آرڈر جی, اور اس کو جتنی جلدی ہم کر سکیں زیادہ بہتر ہے. میں درانی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, لیکن ایک بریک لے لوں میں, ایک کمرشل بریک ہے, اس کے بعد واپس. درانی صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. مدارس کے بارے میں بات ہو رہی تھی, اور مدارس کے بارے میں آپ کے پاس بھی بہت انفارمیشن ہے, انٹیل ہے. ذرا ہمارے ساتھ شیئر کریں, ہم مدارس والے مسئلے کو کیوں ابھی تک حل نہیں کر پائے؟ واٹ آر دا ریزنس؟ راضا, مدارس کا مسئلہ حل کرنے میں جو رکاوٹ ہے وہ حکومت. اچھا, پولیٹیکل ایشوز. پولیٹیکل. اچھا, اوکے. اور حکومت کا میں آپ کو یہ بتاؤں, جو ایک پچھلے دور میں ایک ریفارمز کا پلان بنا تھا پورا, جی جی, بیسیکلی تو آرمی نے ہی بنایا تھا, اور وہ پورا گورنمنٹ نے اس کو اون بھی کیا, سب کچھ کیا, اور اس کی ڈیولپمنٹ میں جو کام ہوا تھا میرا اس میں ایک بہت انپٹ تھا, کلیئر تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سے کسی چیز پہ عمل نہیں. اچھا, جیسے جنرل صاحب بتا رہے ہیں نا کہ جی 14 میں سے 1 پہ عمل ہوا ہے, تو ادھر سے 1 پہ بھی نہیں ہوا. ابھی اگر آپ چلے جائیں, میں نے اگر ایک ریگولر مدرسے کی اجازت لینی ہو تو مجھے, یا مسجد کی, تو مجھے جو ہے سالوں لگ جائیں گے. اچھا, جو آ کے دھونس سے بنا لے گا. ہمارے محلے میں چوتھے گھر کے اندر ایک بندے نے مسجد کھڑی کر لی, تم کھڑی کر لی, اس نے کوئی پوچھنے والا نہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ سردار جی والا حساب ہے, سردار جی لنگ جاوا نہیں, دوجا لنگ گیا تو انہیں پوچھا. مطلب آپ نہ پوچھ کے جو مرضی کر لیں, لیکن پوچھ کے آپ کو کچھ نہیں کرنے دیا. اس لیے سب سے فاسٹ گروئنگ جو ہماری, اگر آپ دیہی علاقوں میں, شہروں میں چلے جائیں, جو اکانومی ہے وہ مسجدوں اور مدرسوں کی اکانومی, وداؤٹ اینی چیک اور وداؤٹ اینی ڈسپلن. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ اتنی بڑی, آپ جب ہماری بہاول پور اسٹیٹ تھی تو ایک اصول تھا کہ ہر مسجد کے اندر ایک ڈے اسکول ہوتا. ٹھیک ہے, یہ روٹین تھی. ٹھیک ہے. اب یہ حال ہے کہ وہ ڈے اسکول بھی ختم ہو گیا, بلکہ جو ریگولر سرکاری اسکول ہے وہ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں, پرائیویٹ اسکولز ہوتے جا رہے ہیں, مدرسے مسجدیں بنتی جا رہی ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ, میں نے بہاول پور میں ایک مدرسے والوں سے پوچھا, میں نے کہا آپ اسکول کیوں نہیں بناتے اپنے مدرسے میں, اتنی بڑی بلڈنگ ہے, اتنی بڑی یوٹیلیٹی ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں 2 چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں. ہمارا جو مدرسے کا, اس وقت کی بات ہے, مدرسے کا استاد 3000 لیتا ہے, اور اگر ہم اسکول کا استاد لیں تو وہ 10,000 لیتا ہے. اور اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بورڈ کی جب رجسٹریشن ہم کرانے جاتے ہیں, ہمارا ₹1,00,000 لگ جاتا ہے بورڈ والوں کو لینے دینے میں. تو یہ 2 مسئلے ہو جائیں, ہم تو بڑے خوش ہوں گے کہ ہمارا اسکول بھی بن جائے, جو جینوئن مدرسے ہیں ان کے. اچھا, لیکن اس میں سے کون سا کام ہے جو گورنمنٹ نہیں کر سکتی؟ گورنمنٹ نے کیا بھی, لیکن پھر اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا, اور پھر جو اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ والے لوگ تھے وہ اپنے بورڈ لے کے آگے سب کچھ ہوا, وہ آپ ایک کہانی ہے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت ایکشنز کو ڈیزائن کرنا چاہیے. سارا بولنا بند کر دیں. میں نے جب مدرسے کے بارے میں ساری اپنی پرپوزل دی تھی, میں نے کہا ایک بات ہے اس میں درخواست, کہ اس کا ابلاغ نہ کریں, ایکشن کریں. ٹھیک, بالکل صحیح. ہم ہر بات کے اوپر بات کرتے ہیں اور ہم اس کی ایگزیکیوشن پہ بات نہیں کرتے, نہ ایگزیکیوشن کرتے ہیں. وجہ اس کی, ابھی کیا ہے, SIFC بنائی ہے نا آپ, ایک ایکشن انہیں نہیں کرنے دیا آپ کی بیوروکریسی نے. جب کوئی ایکشن کرنے کے لیے دیتے ہیں, سیاسی لوگ اشارہ کرتے ہیں, وہ بیوروکریٹس آ کے آگے ٹانگیں پھنسا کے لیٹ جاتے. ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. آپ اس ملک میں جب بھی کوئی امپروومنٹ کی کوشش کرتے ہیں تو پوری حکومتی کرپٹ مشینری جو ہے وہ اس کے راستے میں لیٹ جاتی. ہاں, یہ کہیں گے جی یہ خرید لیں, یہ خرید لیں, یہ کمیشن بنا دیں, یہ سڑک بنا دیں, یہ بلڈنگ بنا دیں, لیکن اگر آپ نے نیشنل بلڈنگ کرنی ہوگی, نیشنل بلڈنگ کے کسی ایکشن پلان کو ایگزیکیوٹ نہیں ہونے دیں گے وہ لوگ جو اس کے ذمہ دار. اوکے, تو یہ ایک چیلنج ہے ہمارے لیے, اور یہی چیلنج ہمارے آج ہم اپنے دائیں طرف بھی دیکھ رہے ہیں, یہی چیلنج ہم بائیں طرف بھی دیکھ رہے ہیں. میں نے ایک بات کہی تھی پیچھے, میں نے کہا کہ ایک ادارہ ہے ہمارا فوج, جو کہ مڈل کلاس میں سے نکلا ہوا ادارہ ہے اور میرٹ پہ اوپر جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس ادارے نے اور قوم نے
یہاں پہ ہماری بہت بڑی ایک ڈسکشن چلتی تھی ہمارے, یہ جو نیریٹیوز کی باتیں کرتے ہیں نا, میں نیریٹیو پہ کبھی بات کریں گے تو میں بتاؤں گا کہ نیریٹیو ہوتا کیا ہے. انہوں نے یہ نیریٹیو کرتے ہوئے نیریٹیو اسٹیبلش کیا کہ جی پاکستان تو ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے, اس کو تو سیکیورٹی اسٹیٹ بنا دی. میں نے ابھی پیچھے جب یہ مارکہ حق ہوا اس کے بعد میں نے کہا ان کتنے گیا بھائی آپ کا وہ جس سے کہتے ہیں وہ اسٹیٹ ویلفیئر, تو آج کون کام آیا آپ کے؟ کس نے آپ کو عزت دی؟ جب عزت ملی تو بھنگڑے ڈالتے ہوئے پورے ملکوں میں گھومنا شروع کر دیا کہ جی انسانوں کچھ دبو. بھائی دبو تو لبو تو صحیح تھے, ملک پہ بھی تو کچھ لگائے. بالکل ٹھیک, بالکل تو ملک کے لیے کیا ہے, ملک کے عوام کے لیے کیا ہے, ملک کی سیکیورٹی کے لیے کیا ہے, وہ ہمارے جوان جو جانے دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کا بیک اپ کچھ نہیں ہے. بیک اپ میں جناب کھڑے ہو کے تقریر کر دو اور بس. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بولنا بند کریں, کام شروع ایکشن کریں. جنرل صاحب, یہ جو دوبارہ سے ایک دفعہ بخار چڑھا ہے انڈیا کو, یہ بہار کا الیکشن از لائک راؤنڈ دا کارنر نومبر میں پروبیبلی, تو وہ ابھی دوبارہ جو بخار چڑھا ہے اس میں کتنے چانسز ہیں کہ کوئی یہاں پہ دوبارہ سے کوئی مٹی کھاڑ آن گے یا کوشش کریں گے؟ دیکھیں, یہ جو آپ نے جیسے کہا نا کہ جب بھی الیکشن آ جائیں جی, یا آزادی کے طریقے سے زور پکڑ جائیں جی, اور یا کوئی بڑی طاقت کا پریزیڈنٹ, اور جیسے آئے تھے وہ ویسے یہ پرانی کھیل کلنٹن آیا تھا, ہاں ایک دفعہ کلنٹن آیا تھا تو انہوں نے یہ ڈرامہ کر دیا, مار دیے. تو جب یہ ہو تو یہ وہاں انڈیا کرتا ہے, اور ابھی مودی صاححب یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک پرانی نہیں ہے سوچ, ہے نئی انوویشن نہیں ہے, کریٹیوٹی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ مودی کا دیکھیں کیا بیک گراؤنڈ ہے, امیت شاہ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, اجیت دوول کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, اور یہ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں. اور دیکھیں آج 21ویں صدی میں جب رافیل طیارے انہوں نے لیے تو اس کو ناریل چڑھا رہے ہیں, نیبو چڑھا رہے ہیں, اور ہم نے پھڑکا دیے. آپ کو کس چیز پہ اعتراض ہے, نیمبو پہ یا ناریل پہ؟ میں کہہ رہا ہوں ان کی سوچ پہ دیکھیں, ان کی سوچ دیکھیں نا, دنیا کہاں جا رہی ہے ماڈرن طیارے لے کے. وہ اتنے ناریل نیبو چڑھانے سے, اور مطلب طالبان کو بھی عقل آنی چاہیے کہ آپ کہتے ہیں ہم مطلب اتنے وہ ہے مطلب اسلام سے محبت کرتے ہیں, پینگے بڑھا رہے ہیں ایسے لوگوں سے کہ جو بتوں کے پجاری اور جو نیبو چڑھانے والے اور ناریل چڑھانے والے. مطلب دیکھیں وہ ان کا وزیر دفاع جا کے راج ناتھ سنگھ صاحب وہ رفیل پہ نیبو چڑھا رہے ہیں اور ناریل چڑھا رہے. دیکھیں مطلب وہ مطلب دنیا ہنستی ہے ان کے اوپر. اور جب سے ہمارا کا حق ہوا ہے, ہمارا تو فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر دنیا میں جا رہے ہیں. جن صاحب میں ٹیل نمبر دیتے سر, رافیل دے سب نے دیے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا میں نے ٹیل نمبر بتایا کہ جناب یہ ٹیل نمبر تھے جو انڈیا کے جہاز رافیل گرے تھے, ان کے ٹیل نمبر یہ تھے, ٹھیک ہے. وہ انہوں نے انڈیا والوں نے ادھر کسی کو جناب رپورٹ کیا ہے سوشل میڈیا سے, میرے وہ کلپ ہی انہوں نے بین, اور دیکھیں وہ دیکھیں ایئر فورس کا جو چیف ہے امر پریت سنگھ صاحب, کتنا بڑا جوکر ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو کہتے ہیں ہم نے 15 جہاز گرائے, ہم تو کہتے ہیں 6 گرائے, ٹرمپ کہتا ہے 7 گرائے ہیں. تو مطلب خود کہہ رہا ہے جی پاکستان جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے 15, ہم کہتے ہیں 15 گرا سکتے تھے. تو کہتا ہے اچھا بڑا میں خوش ہوں کہ وہ کہتے ہیں 15 بھی اگلی دفعہ پلاننگ کریں گے نا تو ہمارا وہ 15 طیارے کم گنے گے. مطلب عقل دیکھیں مطلب کس قسم کی ملٹری لیڈرشپ ہے یہ جناب. میرے خیال میں یہ جو ان کو کہا گیا تھا نا, ہمارے جو تھے پائلٹ تھے جو اس وقت کامبیٹ میں تھے, اوپر جہاز چلا رہے تھے, ان کو اگر نہ روکا جاتا تو میرے خیال میں یہ 6-7 بھی نہیں ہونا تھا, یہ 2 درجن سے اوپر جہاز گر جانے تھے سارے. تو اب یہ دیکھیں اس قسم کی وہ لیڈرشپ, they were blank, totally blank in the air. وہ بات چیت نہیں کر سکتے. انڈین ایئر فورس والے بالکل بلینک تھے, انہیں پتہ نہیں جانا کہ تھے. دیکھیں ان کو بلینک کر دیا, کمیونیکیشن ڈسرپٹ, کمیونیکیشن ٹوٹلی لاسٹ سیکنڈ میں پتہ چلتا تھا کہ میزائل آ گیا اور لگنے کے بعد پتہ چلا. اچھا دیکھیں سارے جہاز پیچھے لے گئے, فارورڈ ایئر 200 میل پیچھے, 200 میل پیچھے لے گئے. بجلی ان کی بند ہو گئی, سائٹیں ان کی ہے. اچھا بجلی جو بند ہوئی جن صاحب, آپ لوگوں کو پتا ہوگا, بجلی جو بند ہوئی رات کو منتیں کرتے رہے, وہ بھی پاکستان کی منتیں کرتے رہے کہ ساری بجلی 80% بند ہو گئی ہے پورے انڈیا دی, مہربانی کر کے تھوڑی جی بجلی کھول دیو. دیکھیں تھوڑی جی بجلی کھول دیو. اور سامنے بڑھ کے کتنی بڑی مار رہے ہیں, بڑھ کے کتنی مار رہے ہیں. تو آپ جو بات کر رہے تھے, دیکھیں ہم نے جہاں تک ہمارے سائبر وارفیئر میں ایڈوانس تھے کہ براموس میزائل مارے, تو رستے میں ہم نے ہیک کر لی ہے, سب کچھ ہیک ہوا, کوئی افغانستان میں گر گیا, کوئی پتہ نہیں کدھر جا کے گر گیا. تو یہ جو اب جب تک الیکشن نہیں ہوتے نا بہار کے,
یہ 6 اور 11 نومبر 2 ڈیٹس آئی ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ دوبارہ اس قسم کی کوشش رہے گا؟ اچھا اور لیکن جرت نہیں کرے گا پاکستان پہ حملہ کرنے کی. اچھا بیکاز ہم نے بڑا کلیئر کہہ دیا ہے. پہلے تو کہا تھا نا کہ ہمارا رسپانس سوئفٹ ہوگا اور پینفل ہوگا. ابھی ہم نے کہا سوئفٹ ہوگا اور ڈیسائیسو ہوگا. آر یا پار ہوگا, ہم آپ کا نشان مٹا دیں گے. میسج دے دیا ہے. ٹھیک, تو انشاءاللہ جرت نہیں کریں گے, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. زرعی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مودی کے ہوتے ہوئے ہاں آپ کو ویبی مدد مل رہی. آپ ویسے یہ بات صحیح ہے. افغانستان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ مودی کے ہوتے ہوئے انڈیا کا کچھ نہیں بن سکتا. اس نے انڈیا کی تمام جو فائٹنگ فورسز تھیں ان کو اس نے انڈیا کے خلاف کر دیا ہے. انڈیا نے ٹوٹل جو ان کے سر وہ ہوتے ہیں یہ کیا نشانے یا چکروتی, اسے 22 دی ہیں. ان میں سے 12 جو ہیں وہ سکھوں کو دیے تھے اور 2 ایک کرسچن اور ایک مسلمان تھا. مطلب یہ ہے کہ اس کی تمام جو فائٹنگ فورسز تھیں ان کے خلاف مودی خود لڑا ہے. اب یہ ہے کہ نہ وہ گراؤنڈ فورس کو چھوڑا ہے, نہ وہ ایئر کو چھوڑا ہے, نہ ان کے پلے کچھ ہے. اس لیے ان کا جتنی دیر وہ رہے گا انڈیا کو کمزور کرے گا. انڈیا کی سب سے بڑی اسٹرینتھ جو تھی اس کا سیکولرزم تھا, اس کو اس نے شدت پسندی سے فارغ کر دیا. اور یہ پھر ہمارے مسلمانوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ اب وہ ایک سیکولر اسٹیٹ نہیں ہے, وہ ایک کٹ قسم کی ہندو اسٹیٹ ہے. اور ہندوؤں کے ساتھ جو جا کے دوستی یاری کرے گا وہ نقصان لے گا. بالکل صحیح کہا آپ نے. I'll have to wind up over here جی. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. بڑی افیکٹو گفتگو ہوئی یہاں پہ اور بڑی اچھی انپٹ ملی ہمیں. اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو گائز. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. جاتے جاتے صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ دیکھیں بڑے عرصے سے انڈیا اپنے آپ کو مارکیٹ کرتا رہا ویسٹ میں اور کہتا رہا جناب کہ اس پورے ریجن کا جو تھانے دار ہے وہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور ملک نہیں بن سکتا. لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ مودی کے ہوتے ہوئے جو بات درست بھی ہے, میں کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں, مودی کے ہوتے ہوئے ہندوستان کے لوگوں کو یا ہندوستان کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے. اٹس گڈ فار اس. اینی ویز تھینک یو ویری مچ. کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.